نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لیفٹیننٹ جنرل محمد احسن محمود صاحب، ہلال امتیاز ملٹری، چیئرمین پی او ایف بورڈ، ان کے تمام معاونین، منتظمین، تمام سامعین، آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو. آپ کی اس واہ فیکٹری میں خطاب کے لیے پہلی مرتبہ آیا ہوں. اس سے پہلے مولانا عبدالقادر صاحب نے مجھے بلایا تھا. اس کے علاوہ کچھ جلسوں میں آیا، لیکن یہ آفیشل کانفرنس میں پہلی مرتبہ، اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ محفل سجا رہے ہیں جن کے ذمے ملک کو سجانا بھی ہے. مجھ سے قبل ڈاکٹر انیس احمد صاحب اپنے فکر انگیز خیالات پیش کر رہے تھے. میرے بعد بھی آپ خطاب سنیں گے. جب بات ہو سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی، تو میں اپنے آپ کو بے مایا سمجھتا. اس پر بات وہ کرے جو اس کو پوری طرح جانتا ہو. جنید اقبال صاحب جوش بیان بھی رکھتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ بھی رکھتے ہیں. انہیں کہنے میں بہت آسانی ہے، مجھے وہ آسانی نہیں ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں، لفظ سیرت بھی قرآن میں آیا ہے. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے لاٹھی عطا فرمائی تھی. فرمایا زمین پر ڈالو، وہ اژدہا بن گیا. فرمایا اسے پکڑ لو، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. شکل اور حالت یہ سیرت کے لفظی معنی ہیں. بہت لغت میں بہت گنجائش ہوتی ہے. جب بات سیرت نبوی کی ہے تو پہلے نبی کو پہچانیے، پھر ان کی سیرت سمجھ آئے گی. پہلے مخبر پر یقین کیا جاتا ہے، پھر اس کی خبر پر یقین کیا جاتا ہے. ہم اللہ کو جانتے ہیں. اسباب العلم للمخلوق ثلاثۃ. مخلوق کے لیے علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں. الحواس السلیمہ، آپ کے سینسز 5 ظاہری ہیں، 5 ہڈن چھپے ہوئے باطنی ہیں. حواس کی رسائی محسوسات تک ہے، اس سے زیادہ حواس کام نہیں کرتے. جہاں حواس جواب دے دیتے ہیں، عقل رہنمائی کرتی ہے. دوسرا ذریعہ العقل. عقل کی رسائی معقولات تک ہے، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتی. میں اور آپ اللہ تعالی کو
نہ حواس سے جانتے ہیں نہ عقل سے جانتے ہیں، کیونکہ حواس بھی محدود، عقل بھی محدود، اللہ اس سے وراء الورا بہت بلند۔ تیسرا ذریعہ الخبر الصادق، سچی خبر۔ زیادہ تر مجھے بتایا گیا کہ یہاں 100% ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لرنڈ لوگ ہیں۔ آسان کر دوں جو دوست نہ سمجھ سکے ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی خبر لائے کہ آپ کی جامع مسجد میں بھی اس وقت کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں، تو یہ ہوئی خبر۔ جو خبر لایا آپ اس پر پہلے یقین کریں گے یا اس کی خبر پر؟ یقینی طور پر پہلے اس پر یقین ہوگا، تو اس کی خبر پر۔ ہمیں رب کی خبر کس نے دی ہے؟ اللہ کی پہچان کس نے کرائی؟ میں اگر آپ سے پوچھوں قرآن میں توحید کا بیان کہاں کہاں ہے، آپ کو تمام آیات ازبر یاد نہ ہو، آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ میں غلطی کروں علماء اصلاح کر دیں، هو اللہ احد کلمہ پورا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ شروع میں قل کیوں لگا ہوا ہے؟ کلمہ تو پورا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا تو شاید کوئی کہہ دیتا وہ اللہ، کون اللہ؟ یہ قل اسی کا جواب ہے کہ وہ اللہ جس کی پہچان نبی نے کرائی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ خواتین بیٹھی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ۔ اگر میں آٹا لوں، پانی ڈال کے گوندھ لوں، پیڑا بنا لوں، ہاتھ سے یا بیلن سے پھیلا کر آگ پر ڈالوں تو روٹی نہیں پکتی۔ کیوں؟ آگ کی قوت زیادہ ہے، آٹا اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ روٹی چاہیے۔ سمجھداروں نے آگ اور روٹی کے درمیان توے کا وسیلہ لے لیا۔ توے کا ایک رخ آگ کی طرف، ایک رخ روٹی کی طرف۔ ایک طرف سے وہ گرمی لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے۔ آپ کو روٹی مل رہی ہے، مجھے اور آپ کو روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، اللہ کیسے مل جائے گا؟ لیکن میں اس پیغام سے منحرف نہیں ہوں، معترض نہیں ہوں، معترف ہوں۔ ہاں، محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر نافرمانی کی قوت نہیں رہتی۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو جائے۔ آیت میں نے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ موقع نہیں ہے، ٹائم ہوتا تو میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کرتا، مختصر وقت میں زیادہ باتیں پہنچانی ہیں۔ آپ فرما دیجئے ان، یہ شرط ہے، حرف شرط، اگر، اف اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، فالو می۔ علماء جانتے ہیں اطاعت کہنا ماننے کو کہتے ہیں، اتباع پیروی کو کہتے ہیں۔ فارسی کا لفظ ہے، قدم بقدم چلنا، فالو کرنا۔ اطاعت کرنی ہے، اتباع تو بغیر محبت کے ہو نہیں سکتی، کیونکہ اتباع کہتے اس کو ہیں کہ محبوب کو جیسا کرتے ہوئے دیکھنا ویسا کرنے لگ جانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امریکہ نے لیکر، جس کو آپ شراب کہتے ہیں اردو والے عام طور پر، حالانکہ عربی میں لفظ شراب کے معنی تو پینے کے ہوتے ہیں، اصل لفظ خمر ہے اس کے لیے، بہرحال چونکہ ایک لفظ رائج ہے آپ سمجھتے ہیں۔ شراب پر انہوں نے
لوگوں کو روکنے کے لیے ملینز اینڈ ملینز ڈالرز، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کیے لوگوں کو شراب کی برائیاں بتا کر کم کرنے کے لیے۔ 10 سال کے بعد رپورٹ آئی کہ جتنی انہوں نے پبلسٹی کی، جتنی انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی، نتیجہ کیا نکلا؟ شراب کم ہونے کی بجائے 40% بڑھ گئی ہے۔ یہ جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے، یہ ان کے ایفرٹس ہیں۔ میں محبت کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ آیت اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں، ایک غلام کو فرماتے ہیں جاؤ گلیوں بازاروں میں اعلان کر دو شراب حرام ہے۔ مٹکے بھرے ہوئے سامنے رکھے ہیں، پیالے بھرے ہوئے رکھے ہیں، نئی ہاتھوں میں بھی پیالے ہیں، نئی گھونٹ بھی ہے منہ میں، آواز کان میں پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا جو گھونٹ منہ میں ہے اس کو حلق سے اتار لوں، وہ تھوک دیتا ہے۔ یہ انقلاب محبت لائی تھی، نبی کا عشق لایا تھا۔ ہاں آج عشق کی کچھ رسمیں کچھ لوگوں تک رہ گئی ہیں، مگر جس کے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن ہے وہ نماز قضا نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ میرا نبی کس سے خوش ہوتا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں سوچتا رہ جاتا ہوں کتنی عبادات ہیں، مگر نماز کو جب نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، یہ دنیا گول بنائی گئی ہے۔ آج تو گلوبل ولیج کی باتیں ہوتی ہیں، گول بنائی گئی۔ یا اللہ تو نے گول کیوں بنائی؟ یہ ٹائم کا فرق کیوں رکھا؟ اس وقت یہاں پر جو ٹائم ہے لاس اینجلس میں پورے 12 گھنٹے کا فرق، وہاں رات کا وقت ہے، کہیں ہمارے ہاں 5 منٹ، کہیں 10 منٹ۔ یہ غروب کیوں ایک ہی وقت میں 5 نمازیں ہر جگہ پڑھی جاتی ہیں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ نماز نہ پڑھی جا رہی ہو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ عشق ہی تھا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا تھا۔ عمر فاروق کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، صدیق اکبر کی عشق والی غار ثور کی نیکی ایک طرف۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ محبوب تیرے رب کی قسم، یا اللہ تو سب کا رب ہے، لیکن اپنے حبیب کے رب ہونے کا ذکر خاص طور پر کیوں؟ تو گویا معلوم ہوتا ہے وہ رب سب کا ہے، مگر ناز ہے کہ مصطفیٰ کا رب ہے۔ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے صحابہ کیسے تھے جو نبی سے محبت رکھتے ہوئے فرشتوں سے افضل بن گئے؟ وہ صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے، سیرت نبوی کو اپنا کر آنے والی نسلوں کے امام بنے۔ نبی کی محبت ہی تھی جس نے ان سے ان کی بری عادتیں یوں چھوڑا دی جیسے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اتنا بڑا انقلاب آیا تھا۔ ہمیں قرآن کہتا ہے ہر نماز میں کہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ آپ جنرل ایسے نہیں بنے، ایک دور گزرا ہے آپ نے، کیڈیٹ سے لے کے آج تک آپ نے کتنی محنت کتنی پریکٹس کی ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا بدن پاک، لباس پاک، مسلح پہ ہیں، منہ قبلے کی طرف،
پھر بھی کہتے ہیں مجھے سیدھا راستہ چلا، تو اور کون سا راستہ ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں؟ کیا اور بھی کوئی راستہ ہے؟ لباس پاک ہے، بدن پاک ہے، ایمان والے ہیں، آپ منہ قبلے کی طرف ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں سیدھا راستہ چلا۔ کیا یہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس کا جواب تو ہمیں نماز میں ہی مل جاتا ہے، مگر ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام، احسان، فضل کیا۔ کون ہے وہ؟ 4 انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ نیچے سے چلے تو پہلے صالحین، اوپر سے آئیں تو پہلے انبیاء۔ ہر نبی صدیق ہے، ایک معنی میں شہید ہے، صالحین تو لازم۔ ہر صدیق نبی نہیں، مگر ہر نبی ضرور صدیق ہے۔ ان 4 کا بیان کر کے ہمیں بتا دیا گیا ان کا راستہ چلنا ہے۔ آپ جس وقت اپنی نماز مکمل کرنا چاہتے ہیں، قعدہ میں بیٹھتے ہیں، التحیات جسے کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام عبادت، میری تمام نیکی مولا تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہے۔ میں کہہ دوں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، کیا نماز ہو جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں ہوگی۔ کیا میں نے قیام نہیں کیا؟ کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ رکوع جو فرض ہے کیا نہیں کیا؟ سجدہ نہیں کیا؟ میں نے سب کچھ کیا، تسبیحات پڑھی، مگر نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تو نے کہا تھا مجھے سیدھا راستہ چلا، تو یہ بتا تجھے یہ نماز سکھائی کس نے ہے؟ میری پہچان کرائی کس نے ہے؟ وہ حبیب میری بارگاہ میں موجود ہے، پیپر ریڈنگ نہیں، ارادے کے ساتھ ان کو سلام پیش کر۔ جنید صاحب کہہ رہے تھے پکارتے نہیں ہیں، سلام تو کیا اس کو جاتا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے سکے۔ جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ نانوتوی صاحب نے لکھا کہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے یہی ایک حکم کافی تھا کہ نبی کو سلام رکھ دیا گیا، اگر وہ سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے تو سلام رکھا کیوں گیا؟ جب میری نماز بغیر سلام کے نہیں ہوتے، میری محفل بغیر سلام کے کیسے ہو جائے گی؟ مجھے اپنی نماز پر ناز نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ درود و سلام یقیناً مقبول نے کی ہے۔ بات آئی سیرت کی، مجھے راستہ بتا دیا گیا۔ عہد حاضر کی جب میں بات کروں، مجھے بتائیں عہد حاضر کے مسائل کیا؟ آپ لوگ جتنے بھی موجود ہیں یہاں، ہر ایک سے پوچھوں گا 10 مسئلے تو ضرور بتا دے گا۔ تقسیم کر دوں گا تو 2-3 ہزار مسئلے ابھی سامنے آ جائیں گے۔ ہر ایک کے پاس اس کی سمجھ، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر کوئی اپنی جتنی اس کی ہمت ہے، فکر ہے، اتنا ہی سوچ سکتا ہے، بتائے گا۔ موضوع ہے عہد حاضر اور سیرت نبوی۔ عہد کوئی بھی ہو، عہد کوئی بھی ہو، کہا کیا گیا ہے؟ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی کی پیروی کرو۔ یا اللہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ کا کہنا مانو، یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو نبی کے غلام بن جاؤ۔ جواب کیا ہے؟ تم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ اس کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھ ملا کے دیکھ سکو، رب کو کیسے دیکھو گے؟ کانوں کی ایک تمہاری لیمٹ، ایک رینج ہے، اس سے کم یا زیادہ تمہارے کان کام نہیں کرتے۔ میں تمام تفصیل میں نہیں جاتا، حد ہے، تم اس میں ہو، رب کو کیسے دیکھو گے؟ اس کی آواز، اس کا کلام تم سن نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان نبی کو وسیلہ بنایا ہے۔ نبی کے 2 رخ ہیں۔ کتنے؟ 2 رخ ہیں، ایک خالق کی طرف، ایک مخلوق کی طرف۔
خالق سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں. ان کی زبان پر کون بولتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ معاشرے میں اگر انقلاب کے معنی تبدیلی اگر لانا ہو تو میرے نزدیک ایک ہی نقطہ ہے، شمع محبت کی لو بڑھا لو. محبت کر کے دیکھو تبدیلی آئے گی. اگر میلاد منانا عشق کا تقاضا ہے تو نبی کی پیروی کرنا بھی عشق کا تقاضا ہے. سیرت نبوی ہمارے مسائل دیکھیں. میں مسلمان کہلا کر کسی اور سے اپنے مسئلے کا حل نہیں مانگوں گا. مجھے قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو. اگر رسول دیتا نہیں تو رب نے فرمایا کیوں ہے؟ یہ انہی کی عطا. ہمیں ایمان ان سے ملا، قرآن ان سے ملا، رمضان ان سے ملا، سب کچھ. ہدایت ان کے بغیر نہیں مل سکتی. اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ وہ ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہ دی؟ شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اگر وہ دے سکتے تھے تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ نبی دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے، اس بات کو 1 منٹ کے لیے ایک طرف رکھو. ہدایت کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ نے کیوں نہیں دی؟ جواب چاہتا ہوں. ایک دن، مہینہ، سال بھر بحث کے بعد جواب کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا نہیں. یہی میرا جواب ہے. جس کو خدا نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا ہوں. ہمیں عمرانیات ہوں، معاشیات ہوں، یا جتنے بھی ہمارے معاشرتی امور ہوں، اخلاق ہو، حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق کو کبھی زیر سے نہ پڑھ لیجئے گا. اخلاق نہ پڑھیے گا معنی برا ہو جاتا ہے. اخلاق کی تکمیل، اخلاق کے حسنہ. میرے نبی کو دیکھتے جائیے. میں یوں کہوں گا قرآن 2 طرح ہمیں ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں. لفظوں کو دیکھنا ہو 30 پارے دیکھ لیجئے، عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لیجئے. آپ چھوٹی سی مشین لیتے ہیں، یہ سیل فون ہو، کوئی چیز ہو، اس کے ساتھ مینول، ہاؤ ٹو یوز، ہدایات کیسے استعمال کرنا ہے. چھوٹی مشین ہو تو 1 صفحے کا، اور بڑی مشین ہو تو تھک بکس ملتی ہیں. جتنی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ مشین ہوگی اتنی ہی ہدایت کا وہ زیادہ ہو جائے گا. اور کچھ مشینیں ایسی ہوتی ہیں، یہاں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا جو کچھ آپ بناتے ہیں، کبھی کبھی صرف وہ بکلیٹ یا مینول کافی نہیں ہوتا. پریکٹیشنر آتا ہے، ماہر آتا ہے، پہلے آپ کو کر کے دکھاتا ہے، پریکٹیکل دکھاتا ہے، پھر آپ کو جا کے اس کا استعمال آسان ہوتا ہے. انسان کیا ہے جس کو جہان صغیر کہا گیا؟ 10 ملینز فیکٹریز انسان کے جسم کے اندر ہیں. اس کے لیے بھی تو کوئی مینول ہونا چاہیے تھا. اللہ نے قرآن دے دیا. لیکن اس سے صرف بات نہیں بن سکتی تھی. ایک لفظ صلاۃ کا معنی میں کیسے متعین کر لوں؟ لغت 40 معنی بتاتی ہے. اللہ نے نبی کو بھیج دیا. نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو. نہیں، جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. کسی نے دیکھا کہ نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ناف کے نیچے باندھے. کسی کو شبہ ہوا شاید تھوڑے سے اوپر. کبھی آمین اونچی سن لی، کبھی فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ آیا تو سن لیجئے. ان باتوں پر ہم جھگڑتے نہیں ہیں. یہ جھگڑے کی باتیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب میرے نبی کی ادائیں ہیں. اور اللہ
اللہ نے نبی کی اداؤں کو باقی رکھنا ہے، کچھ کو ادھر لگا دیا، کچھ کو ادھر لگا دیا۔ یہ جھگڑنے کی باتیں ہی نہیں ہے۔ بات کہاں خراب ہوتی ہے؟ جہاں نبی کے بارے میں عقیدہ بگڑتا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے مسئلوں کا حل ہے، میری معاشرت کا حل ہے، میری دنیا کا حل ہے تو نبی کے پاس ہے۔ میں ان کا دامن چھوڑ دوں گا تو مجھے خدا مل سکتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں ان کا بڑا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، بہت پیار سے سمجھاتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے مجھ سے ٹی وی پہ سنی ہوں گی، میں اپنے ٹائم سے زیادہ نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک شخص تھا بہرا، ڈیف۔ آپ لوگ اپنی زبان میں بہرا تو سمجھتے ہوں گے نا، پنجابی والے ڈورا کہتے ہیں جی۔ اس کا ایک دوست تھا، محبت تھی اس سے، وہ پڑ گیا بیمار۔ یہ جو اونچا سنتے ہیں کبھی کبھی اونچا بولتے بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارے ہی بہرے ہیں، عادت ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ میرا دوست پڑ گیا ہے بیمار، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں بیمار کی عیادت مزاج پرسی بھی ہے، اور ویسے بھی لقاء الخلیل شفاء العلیل، دوست کا ملنا بیمار کے لیے شفا ہے، تو مجھے جانا چاہیے، مزاج پرسی کرنی چاہیے، لیکن میں تو سنتا نہیں ہوں آسانی سے، وہ بیمار ہے، پہلے ہی آہستہ بولتا تھا، اب اور زیادہ آہستہ بولے گا،